नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे, फिर एहतसाब का मुतालबा। कहा बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, मुझे कौम से गिला है। वजीर आजम को फारिग कर दिया गया और कौम खामोश बैठी रही। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब में बोले, बताया जाए हमारी हुकूमत का तख्ता उलटने की वजह क्या थी। तख्ता ना उल्टा जाता तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। अगर वो दुख एक बात का बहुत है, क्या वजह थी हमारी हुकूमत का, क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं। एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है। एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर सारी दुनिया ने देखा, जो कि भूला नहीं जा सकता। मैंने आखिरी लम्हों भी अपने कायद की मिन्नत की कि आप वज़ीर आज़म बने, मैं वर्कर बन आपका काम करूंगा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। मुझ पर जिम्मेदारी तो आज पहाड़नुमा मसाइल हैं। आपकी तारीख इस बात की गवाह है कि आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात करना दूर की बात है, आपने सोचा तक नहीं। कामरा से जब हम उड़े तो आपको उन्होंने हथकड़ी मेरे सामने और दूसरे जो उस जहाज में सवार थे हथकड़ियां लगाई गईं। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिल खराश मंजर नहीं भूल सकता। पार्टी को आप 100 पर लेके गए, उससे पहले क्या था, फलां लीग, मैं नाम नहीं ले रहा, पता नहीं दर्जनों लीगें थी। नवाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के सदर नामजद। शहबाज शरीफ पार्टी के कायम मुकाम सदर बन गए। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ को नए सदर के इंतखाब तक कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद मंजूर। राना सनाउल्लाह पार्टी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन के इजलास में सदर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 28 मई को 4 बजे मरकजी काउंसिल पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। किर्गिज सफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स की डिमार्च के लिए दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा ने तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश से आगाह किया। वजीर खारजा इसहाक डार की हिदायत पर प्रॉक्सिस मैनेजमेंट यूनिट बना दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें। किर्गिज सफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स की डिमार्च के लिए दफ्तर खारजा तलबी। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात में 14 गैर मुल्की तालिब इल्म जख्मी हुए। बिश्केक में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब से अस्पताल में मुलाकात की। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। किर्गिज़ हुकूमत ने यकीन दिलाया, गैर मुल्कियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। अपील करते हैं, तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना करें। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज हुकूमत की इत्तला के मुताबिक 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। मिशन को ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब इस वक्त किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मैंने आज किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की और उसकी खैरियत दरियाफ्त की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया है कि गैर मुल्की शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। बिश्केक पे फंसी मेडिकल की तालिबात की हुकूमत पाकिस्तान और फौज से बराह रास्त मदद की अपील। एक तालिबा गुफ्तगू करते हुए बोली, हमारे फ्लैट्स के दरवाजे तोड़ने की कोशिश हो रही है, फ्लैट्स पे बंद हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। एक और तालिबा ने यह बताया कि गैर मुल्की होने पर हमें बस ड्राइवर्स हत्ता के स्वीपर्स की जानिब से भी हरासा किया जाता है।
کل رات سے ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ اور خاص طور پر لڑکے جن کو مارا گیا اور لڑکیوں کو ہراس کیا گیا، ہمارے ہاسٹلز توڑے گئے، ہمارے فلیٹ کے دروازے ناک ہو رہے ہیں، وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ ادھر فلیٹس پہ بند ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہیں، ہمارے پیرنٹس بہت پریشان ہیں. یہ لوگ بس ڈرائیور ہم سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، سویپر ان کے ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں. ہم لوگ انہیں کچھ نہیں کہتے کہ چلو ٹھیک ہے ہم فورن کنٹری میں آئے، لیکن یہ بدتمیزی ہم اب کب تک برداشت کریں گے؟ ہم پاکستان سے پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں، پاکستان آرمی سے، کہ وہ آئیں اور ہمیں سیفلی یہاں سے لے کر جائیں. ہماری ریکویسٹ ہے ایمبیسیز آف پاکستان سے اور حکومت سے کہ پلیز ہمارے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ہم اور اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ سکون سے اور آرام سے رہ سکیں اور اپنی اسٹڈیز کر سکیں جس کام کے لیے وہ لوگ آئیں. جنگ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ کے والد کا کہنا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، کس سے رابطہ کریں؟ پاکستانی سفارت خانے سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. والدہ گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں، بولی ہماری بیٹیوں کو بحفاظت واپس پہنچایا جائے. حکومت ہماری بچیاں ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں، تو رات سے بہت زیادہ پریشر میں ہیں. اب صبح ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پانی ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، بات ہی کوئی نہیں سن رہا، کس کے ساتھ رابطہ کریں؟ حکومت پاکستان وزیر اعظم سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سیکیور جگہ پہ پہنچایا جائے. میری بچی ادھر اتنی پریشان ہے بشکیک میں، ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کو ادھر ریلیف ملے، ان کی ہیلپ کی جائے، انہیں کسی سیف جگہ پہ پہنچایا جائے. پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کے ایک اور کیس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی. انکوائری رپورٹ میں ایک نہیں 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام. رپورٹ کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف کے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے اسامہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں. جی اسامہ، اس سے متعلق مزید بتائیے. جی بالکل، دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو توشہ خانہ میں کیس چل رہا تھا اس کی ایک اور کیس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور انکوائری رپورٹ اس کی جو ہے وہ نیب نے پیش. رپورٹ میں ایک نہیں بلکہ 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام عائد ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف. اس کے علاوہ جو نیا کیس ہے اس میں 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے. جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے مطابق گراف واچ، رولیکس، گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کا جو سیٹ ہے وہ کیس کا حصہ بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ تحفے جو ہے وہ قانون کے مطابق اپنے ملکیت میں نہیں لیے گئے اور اس کے بغیر ہی بیچے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو گراف واچ کا قیمتی سیٹ ہے وہ بھی ریٹین کیے بغیر ہی بیچ دیا گیا ہے. جو پرائیویٹ تخمینہ ساز ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ گراف واچ کو خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، یہ بھی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو تخمینہ ساز کا جو توشہ خانہ سے ای میل آنے سے پہلے ہی گھڑی کی قیمت 3 کروڑ کم لاگت جو ہے وہ لگانا، یہ ملی بھگت کا ایک ثبوت ہے. یہ نیب نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں پیش کی ہے. اس کے علاوہ جو گراف واچ کی قیمت ہے وہ 10 کروڑ 9,20,000 روپے لگائی گئی ہے. 20% جو رقم ہے وہ سرکاری خزانے کو ادا کی اور جو باقی گراف واچ کا سیٹ تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے. اس سے پہلے اس کے علاوہ ہر تحفے کو پہلے رپورٹ میں جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانا لازمی ہوتا ہے، جو کہ اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بانی چیئرمین نے ان کو بھیج دیا ہے. جی اسامہ اقبال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کی نئی نیب انکوائری کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت 24 جون کو ہوگی. اس سے پہلے کیس کی سماعت 15 مئی کو کاز لسٹ کینسل ہونے کی وجہ سے نہیں کی گئی تھی. چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس سنے گا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نیب کی نئی انکوائری کو چیلنج کر رکھا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر بابر خان کی برآمد. صدر نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا، فاتحہ خوانی کی، شہید کی بلندی اور درجات کے لیے دعا بھی کی. بالکل، صدر کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے. صدر زرداری نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات کو بھی سراہا. صدر مملکت کا شہید میجر بابر خان کو وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. فاتح خوانی کی گئی. پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے، یہ کہا گیا. صدر آصف علی زرداری کی جانب سے صدر مملکت نے شہید کے وطن عزیز کے تمام تر کارناموں کو سراہا. صدر مملکت کا شہید میجر خان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی گئی اور شہید کے درجات بلندی کے لیے بھی دعا کی گئی. اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر
بابر خان کے گھر آمد ہوئی جہاں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی گئی اور صدر مملکت نے شہید کے وطنی عزیز کے لیے خدمات اور جذبہ حب الوطنی کو بھی سراہا، اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، میاں والی میں پہنچے صدر مملکت آصف علی زرداری اور درجات بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک چلانا ہے تو ہر شہری نے بل بھی دینا ہے اور ٹیکس بھی۔ لاہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بولے، اگر ہم قوم کے جذبات سے کھیل کر بغاوت پیدا کریں گے تو ہم ملک سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی کریں گے۔ عوام میں شعور پیدا کریں کہ ہم اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں۔ مفتے کا کلچر ختم ہو گیا ہے، اب کوئی مفت نہیں ہے چیز، مفت کی بجلی نہیں ہے، مفت کا پانی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کا مفتہ لگائیں۔ لہذا ہمیں لوگوں میں یہ شعور دینا ہوگا کہ اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو ہر شہری نے اپنے حصے کا بل بھی دینا ہے اور اپنے حصے کا ٹیکس بھی دینا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ہم قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قوم کے جذبات سے کھیل کر ان میں بغاوت پیدا کریں گے تو ہم ملک سے دوستی نہیں کر رہے، ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا